بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، البتہ تحقیق دکھلائی ہم نے اس فرعون کو اپنی نشانیاں، آیاتنا المعجزات، حجج اللہ الدالۃ علی توحیدہ، اللہ کی توحید کی براہین، دلائل کلہا، یہ بریلویوں والا کلہ نہیں ہے جو نشانیاں حضرت موسیٰ کو ملی تھی، کلہا یہ کلہ استغراق عرفی کہے، فکذب وابا، پس تکذیب کرتا رہا اور انکار کیا، قال ہیلا فرعونیہ، کہنے لگا، یہ جو بڑے سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا حکمران، بے ایمانی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ عوام کو الو بنانے کے ان کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون لاجواب ہو گیا، دلیل کا جواب نہ آیا، آگے سے کہنے لگا، قالا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک، دیکھنا ذرا، اچھا تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے ملک سے نکال دے، بے سحرے کا یا موسیٰ، اپنے جادو کی وجہ سے اے موسیٰ، جادو کر کے، معجزے نہیں یہ جادو ہے، عصا ید بیضا، یہ کیا ہے؟ جادو، اور یہ جادو دکھا کر تو ہمیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے کہ تیری جماعت بن جائے اور تو ہم پہ غالب آ جائے۔ یہ بات فرعون نے دیکھو چلاکی سے کی۔ ہمیشہ لیڈر دو قسم کی ہوتی ہیں، مخلوق کو پاگل بنانے کے لیے، سڑکوں پہ لانے کے لیے، دھرنے کے لیے جو استعمال کرتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ملکی خطرہ، ملک خطرے میں ہے، دوسرا ہے مذہبی خطرہ، کچھ ملک کے نام پہ آتے ہیں اور کچھ مذہب کے نام پہ، جیسے مولانا صاحب کتنی عوام کو الو بنایا ہوا ہے مذہب کے نام پر، ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا مذہب، ہم مذہب کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اور ووٹوں کے ذریعے ہم نظام لائیں گے۔ اور آج کل جہاد یہ ہے، ووٹ پرچی ہے، میدان جہاد میں جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اور اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی اس نے کہہ دیا کہ اس دور کا جہاد یہی الیکشن ہے، اور پہلے دور کا جنگ جو تھی وہ اور تھی، اس دور کی بڑی جنگ یہی الیکشن ہے۔ تو دوسرا ہوتا ہے جی ملک بچاؤ، ہے جیسے عمران خان صاحب بیچارہ جانے والے، بستر بوری اٹھائے، چلا ختم۔ لیکن یہ یاد رکھو، طاغوتی حکمرانوں میں یہ جو پیچھے کھڑے ہیں بلاول مولوی صاحب، اور نام لینا ضروری ہے، ہاں بھائی، اذا کررتہ یتوضأ، نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں حذف کر دی جاتی ہیں، ہاں بھائی، ویسے بھی مسجد میں اور باوضو ہو کر۔ تو ان طاغوتی لیڈروں سے عمران خان بہتر ہوگا کئی اعتبار سے۔ یہ طاغوتی لیڈر ہے، وہ بھی طاغوتی، لیکن ان طاغوتیوں سے قدر اچھا نکلے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں گے جو پچھلا گند آ رہا ہے، الامان والحفیظ، اس کو کسی نے چند لفظ تو یاد کرا دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسروں کو یہ بھی نہیں آتے۔ ریاست مدینہ کا لفظ بھی اس کے منہ پہ آ گئی ہے، دوسروں کو یہ بہرحال کنجروں میں یہ بہتر حکمران نہیں۔
سمجھ گئے میری بات؟ کنجروں میں یہ اچھا کنجر ہے بزرگ، سیاسی کنجروں میں بہتر حکمران ہے، بہتر فنکار ہے۔ دیکھو لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ بہت بڑا جادو، مثل ہی جو اس کی مثل ہوگا، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، مطالبہ تعیین، پس مقرر کر دے ہمارے درمیان اور اس بینہ کا اپنے درمیان، موعدہ، یہ موعدہ ظرف مکان بھی بن سکتا ہے، ظرف زمان بھی بن سکتا ہے، بہتر ظرف زمان ہے کیونکہ آگے آ رہے یوم الزینہ، موعدکم یوم الزینہ، تو یہ وقت کا مقرر کر دو مناظرے کے لیے، موعدن لا نخلفہ، ہم بھی اس کی خلاف ورزی نہ کریں، نحن ہم بھی، ولا انتا اور تو بھی، مکانن سوا، مکان ہو سبن کا ایک من ہے، برابر کا مکان، برابر کا جگہ ہو، میدان صاف ہو تاکہ سب لوگوں کو آ بھی سکیں اور یہ سارا مقابلہ دیکھ بھی سکیں۔ آپ کے پاس لکھا ہے مکانن مستبین یتبین للناس ما بیناہ فیہ، ہم جو دکھانا چاہیں سارے لوگ دیکھ سکیں، اور مجاہد قتادہ کہتے ہیں عدلا، ایسی جگہ رکھ جو تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے کے اعتبار سے برابر ہو، فاصلے کے اعتبار سے یہی ہوتا ہے نا مبادیات مناظرہ، مبادیات مقابلہ، تاریخ متعین کر، دن متعین کر اور جگہ متعین کر، اور جگہ بھی ایسی ہو جو تمہارے ہمارے درمیان برابر کی جگہ ہو، یہ نہیں ہو کہ تیری پھپھی دا گھر ہوئے، ایسا نہ ہو، بلکہ مکان ایسا ہو کہ برابر ہو فاصلے کے اعتبار سے، اور جگہ ایسی ہو جس میں حق باطل کا مارکا لگ بھی سکے، لوگ آ بھی سکیں۔ قال، حضرت نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، وعدہ تمہارا یوم الزینہ ہے۔ یہ یوم الزینہ کا کیا معنی؟ ہار سنگار والا دن، یوم الزینہ ہے ہار سنگار والا دن، یا تو 14 اگست ہو، ہار سے ان کی جو تھی بھائی، ان کی 14 اگست مصر کی آزادی کا دن، یا یوم عید، یا یوم نئے روز عرس شریف والا دن ہیں، یا بڑی 11ویں والا دن جس میں لوگ بن سنور کے اکٹھے ہوتے ہیں، زینہ، وہ دن مقرر کرو۔ آپ کے پاس لکھا ہے جشن کا دن، ان کا مذہبی میلہ اور مذہبی عرس تقریبات کا دن، وہیں یوشر الناس، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ، ضحن دن چڑھے، ضحن دن چڑھے، اگلے ٹائم مقابلہ شروع ہو تاکہ وقت کھلا مل سکے، وہاں بجلی تو تھی نہیں، اس لیے ضحن مقابلہ دن کو ہوگا اور ضحیٰ کے وقت کو ہوگا چاش سے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ، پس پھرا فرعون دربار سے، فجمع کیدہ، پس جمع کیا قید اپنا، قید کا معنی کیا ہے؟ اپنا پروگرام، اپنا جادو کا سامان، اپنا جادوگر سارے، ثم اتا، تفصیل آگے آ رہی ہے، ہم وہ جہاں فٹ نہیں کریں گے، ثم اتا، پھر آیا، قال لهم موسیٰ، تبلیغ کلیمی، پیغمبر جو بھی ہوتا ہے مخلص فی اللہ ہوتا ہے۔ اب پیغمبر کا درد دیکھیں، قال لهم موسیٰ ویلکم، کہا ان کو حضرت موسیٰ نے، ویلکم، بربادی تمہاری، ویلکم، ویلکم کا معنی بربادی تمہاری، اور پنجابی معنی لغت تھی نے،
ہاں لوگ تھیم نے رڑا بکھائے ویلکم بربادی تمہاری لا تفتروا علی اللہ نہ جھوٹ گھڑو اللہ پر بے اشراک احد معہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے مت جھوٹ گھڑو کذبا نہ گھڑو اوپر اللہ کے جھوٹ بس تباہ کر کے رکھ دے گا تم کو بے عذاب کسی عذاب سے وقد خاب من افترا تحقیق رسوا ہوا برباد ہو گیا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا من افترا یہ ہے تبلیغ کلیمی حضرت موسیٰ نے ان کو تبلیغ کی حالانکہ وہ مقابلے میں آئے تھے حضرت نے ان کو بھی دعوت دے دی فتنازعوا امرہم یہ تبلیغ سن کر جادوگر آپس میں مشورے میں پڑ گئے تنازعوا حق کی دعوت ایسی ہوتی ہے فطرت کے مطابق کہ حق کے چند جملے بھی آدمی سن لے ہوں اخلاص کے اور حق سے حق والے جملے ہوں وہ اس وقت جتنا بھی بڑا منکر بنتا رہے لیکن وہ حق اثر ضرور دکھاتا ہے کبھی اس کی فطرت جاگ اٹھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے اب حضرت نے اتنی بات کی انہوں نے بھی حضرت کا چہرہ بھی دیکھا حضرت کا انداز گفتگو بھی دیکھا اور جادو کا چہرہ اور نبی کا چہرہ ہی نبوت اور سحر کا فرق بیان کرنے کے لیے کافی ہے کبھی جادوگر کا چہرہ دیکھو ساری دنیا کی لعنت اس کے منہ پہ ہوگی ساری دنیا کی اور نبی کا چہرہ ہے اللہ تعالی کے وہ خالص انوارات اور تجلیات پیغمبر کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں ابن سلام کے لیے بھی آیا اس نے کہا میں نے درخت پہ چڑھ بیٹھا پیغمبر کریم آ رہے تھے تو میں نے ایسے دیکھا تو میں نے کہا ہاں دل سے یہ آواز آئی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب یہ جھوٹوں کا چہرہ ایسے نہیں ہوتا اور جادوگر کے جو بڑا سپیشلسٹ عامل ہو اس کو بھی دیکھ لو انہوں نے دیکھا فتنازعوا تشاوروا مشورہ کیا امرہم آپس میں بینہم اپنے معاملے کا آپس میں اور اسروا النجوا چھپایا انہوں نے مشورہ کو سرگوشیوں کو قالو اب مشورے کے بعد ایک دفعہ تو ہل گیا نا یار یہ جادوگر تو نہیں لگتا یہ دونوں جادوگر تو نہیں لگتے پھر جب مشورہ ہوا نا شیطان بھی ان میں ہوتی ہیں تو ہے جادوگر نہیں لگا اور کیا ہے آخر مشورے میں طے ہو گیا قالو سب متفق ہو کر کہنے لگے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم یہ دونوں جادوگر ہیں ارادہ کرتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ارادہ کرتے ہیں تمہیں نکال دینے کا تمہاری زمین سے تم پہ غلبہ پا کے تمہاری زمین سے تمہیں نکال دیں ایک بے سحرہما اپنے جادو سے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ نمبر 2 اور مٹا کے رکھ دیں تمہارے بہتر مذہب کو تمہارے بہتر دین کو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بارے میں کہتے ہیں تمہارا ملک پہ بھی قابض ہو جائیں اور جو تمہارا اکابرین والا دین ہے کہاں سے میں نے لیا اکابرین والا دین ما بالل ہے جو بزرگوں والا دین ہے یہ بڑا مسلح بے نظیر دین ہے بڑا عمدہ اعلیٰ دین ہے حضرت موسیٰ کے دین کے مقابلہ میں طاغوتی دین اعلیٰ ہے
یہ دین بڑا عمدہ ہے، اس کو بھی ختم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، جمع کرو اپنی تدبیریں، جمع کرو اپنی جو کر سکتے ہو کر گزرو، پھر آؤ صف بنا کر پورے دھڑلے کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق جیت گیا آج کے دن جو غالب آیا، جو غالب آیا آج کے دن وہ جیت گیا۔ یہ تو اب ذرا یہ پورا دیکھتے ہو سیاق قرآن، جادوگروں نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ادب، بڑا ادب کیا بھائی۔ پتہ نہیں مولوی سوچتے کیوں نہیں، اللہ مولوی اس کو بنائے جس میں عقل پورا ہو۔ بڑا مسئلہ ہے کہ ادھورے عقل والے جب مولوی بنتے ہیں انہوں نے کہیں قلعہ دیکھنا ہوتا ہے، قلعہ قلعہ قلعہ، شکر ہے تم قلعہ سمجھتے نہیں، ہمارے ہاں قلعہ بڑا خطرناک جگہ ہے، قلعہ۔ اچھا، کہتے ہیں یہ دونوں جادوگر ہیں اور مقصد کیا ہے ان کا؟ ملک پہ قبضہ، اور دوسرا تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، تمہارا مذہب خراب کر دیں گے اور تمہارا ملک پہ بھی قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے اجمعوا کیدکم، مضبوط کرو اپنی تدبیریں، جو کر سکتے ہو کرو، جو جتن ہو سکتا ہے کرو۔ ثم اتوا صفا، پھر سب بنا کے آؤ۔ مفسرین کہتے ہیں 12,000 جادوگر تھے، بعض کہتے ہیں 70,000 جادوگر تھے، اور مقابلے کون ہے؟ 2، حضرت موسیٰ، حضرت، یہ تشجیع ہے یا نہیں؟ ہاں، تم 10 آدمیوں میں ڈر جاؤ گے، تم تو کہتے ہیں محلے والا مولوی بیٹھا ہے بندے کھانے والا، 80 سال کا پرانا قابض بے ایمان، اس سے ڈر جاتے ہو۔ جہاں دیکھو فرعون کی پوری سلطنت ہے، اور 12,000 یا 24,000 یا 70,000 ہزاروں جادوگر وہ سامنے ہیں، اور وہ دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ ثم اتوا صفا، صفے باندھ کے حملہ آور ہو، اور جتنا تدبیریں کر سکتے ہو کرو۔ یہ مشورے میں طے کر رہے ہیں، اور سامنے کھڑے ہیں 2 بندے، ایک حضرت موسیٰ ہے، ایک حضرت ہارون ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی خلاف، فوجیں خلاف ہیں، وقت کے سارا کچھ، جتنا بھی جادوگر، مقابلے آنے والے کتنے ہیں، لیکن نہ حضرت موسیٰ نہ حضرت ہارون نے ہمت ہاری، اسی جرت کے ساتھ کھڑے ہیں، بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ورنہ دیکھو کوئی مولوی ہوتا تو اللہ جانے روح بھی اس کی نکل جاتی۔ اتنے مجمع کو دیکھ کر، اتنے وسائل کو دیکھ کر، خیر آؤ، ان ہاذان، اشکال تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں ہے نا؟ اچھا ہے تو پھر بہترین توجیہ بھی لکھی ہے۔ اشکال یہ ہے، یہ شیعوں نے کیا حضرت عثمان پہ، یہ اعتراض جو ہے رسم الخط کے اہل تشیع کے اور آج کے ملحدین کے۔ ملحدین نے ایک نیٹ پر کلپ جاری کیے ہیں، نام بھی اس کا پاکستانی ملحد ہے، بڑا بے ایمان داریہ، تو اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، اور ہیں تو پرانوں کا چربا جو عیسائی یہودی کرتے رہے، اور شیعوں نے بھی یہودیوں سے چرائے۔ تو یہاں پر اعتراض ہے ملحدین کا بھی، اہل تشیع کا بھی۔ ملحدین کہتے ہیں کہ قرآن تو عربی کے مطابق بھی غلط ہے، یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ ہازین، کیا آنا چاہیے؟ ہازین، کیونکہ ان مخفف من
مسکل، تو آپ نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر، یہ پڑھا ہوا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں یہاں آنا چاہیے ہازین، لیکن آیا کیا ہے ساحران، ہازان ساحران. ہازین پہ اعتراض تھا. دوستو بزرگوں، اس کے کئی جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ ان کا جو اسم ہے وہ معذوف ہے. اصل عبارت ہے انہو ہازان لساحران. انہو ضمیر اس کا اسم ہے، ہازان مبتدا ہے، لساحران خبر ہے. لیکن اس پر اشکال ہے کہ خبر پہ لام کیسے آ گیا. یہاں خبر پر لام کا یہ مقام ہی نہیں ہے، تو یہاں لام کیسے آ گیا. ایک ترکیب یہ ہے، اور بھی ترکیبیں ہیں لیکن آپ کے پاس سب سے بہتر ترکیب لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان ہے یا بے معنی ما، ان ما یعنی نافیہ ہے، واللام بے معنی اللہ، اور لام کس کے معنی میں ہے اللہ کے معنی میں ہے. اور معنی کیا ہے ما ہازان الا ساحران. اس پہ کوئی بھی اشکال نہیں ہے. یہ دو مگر دو جادوگر. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلہ قرات ابی، اس کی دلیل ہے ابی ابن کعب کی قرات. وہاں آ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان ہازان الا ساحران. ابی ابن کعب والی قرات میں اسی طرح آیا ہے اللہ، تو پھر لام بے معنی اللہ ہے. کیلا، اور تیسری توجیہ یہ ہے کہا گیا، لیکن یہ جو توجیہ ہے یہ ایسے گزارے کیے. اصل بات وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ لام اللہ کے معنی میں ہے اور ان نافیہ ہے، اور مطلب ہے نہیں یہ دو مگر جادوگر. تو اس پر اشکال نہیں ہے. ایک اور نمبر دو، یہ ضابطے موٹا سا میں نے ضابطہ بتایا تھا، یہ سارے ضوابط یہ ماخوذ ہیں قرآن سے، اس لیے یہ سارے قرآن کے تابع ہیں. اور قرآن کی عربیت اور فصاحت یہ اقصی درجے پر ہے، اس لیے قرآن کو ضوابط کے تابع نہیں کیا جاتا، ضوابط کو قرآن کے تابع کیا جاتا ہے. یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ قرآن فصاحت بلاغت کے اقصی درجے پہ ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. ہاں سارے مانتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام فصاحت بلاغت میں نہیں. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہے. اب غیر عربی کو اگر یہ بھی کہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو غیر عربی اس گدھے کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک عربی کی عربی میں غلطی نکالے؟ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئی. یہ اجمی ہے اور یہ غلطی کس کی نکال رہا ہے؟ اس کی جو عربی میں اتنی بات تو سب نے مانی کہ قرآن جیسی عربی کہیں بھی نہیں مل سکتی، یعنی یہ عربی کلام میں بھی اقصی درجہ ہے، اس میں تو کسی کو کلام نہیں. تو یہ پاکستانی ملحد ہو یا رافضی شیطان ہو. تو بہرحال یہ ہم نے قرآن پہ اعتراض کا جواب تو قرآن پہ اعتراض بن ہی نہیں سکتا، ہم نے نابیوں کا دفاع کیا ہے. یہ بات ذرا سمجھو، قرآن پہ اعتراض بن ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ قرآن بھی عربی ہے، صاحب قرآن بھی عربی ہے. اور اس پہ حضرت عثمان پہ کوئی اعتراض کرے تو حضرت عثمان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ بھی تو عربی الاصل تھے. تو یہ کیسا اعتراض ہے بھونڈا سا. البتہ نابیوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تم نے بنایا ہوا ہے انا کیا ہے ناصب الاسم ہے، تو تمہارا یہ کہا گیا. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو صرف ناب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو منزل من اللہ نہ سمجھا کریں. یہ اکثری ضوابط ہے. متن متین پڑھو گے تو ادھر آپ کو اور مل جائے گا، اس میں تو اور کئی شغل ہے.
آپ حیران ہوں گے بھئی نامیر سے شرح جامی تک کیا پڑھا اور متن متین والا سب کو غلط کہہ رہا ہے. وہ بالکل بابا مفتی فی النحو، صرف مفتی نہیں قاضی ہے. جتنے آپ نے ضابطے پڑھا کہ اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، چل نیا شروع کر. تم تو لم جازم پڑھتے رہے ہو نا، اور وہ لم ناصب بنا دے گا. لم جازم، بابا متن متین والا کہے گا لم ناصب ہوتا ہے خدا کے بندے. تو صحیح زبردست مزاج جیسے کسی آدمی کا مزاج ہوتا ہے نا بھئی، ایک آدمی صحیح بھی کہے وہ کہ نہیں غلط ہے، تو وہ بابا متن متین ہے. وہ ذرا دیکھنا. خیر، ان حاضان میں نے آپ کو دو باتیں کی. ایک یہ کہ یہ اعتراض قرآن پہ نہیں ہے، یہ اعتراض کس پہ ہے؟ نحو پہ. نحویوں کو اور نحو کے ضوابط وہ قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان کے تابع نہیں ہے. یہ اصول ذہن میں رکھ لو. اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ عرب کے ایسے قبائل بھی موجود تھے جو ان کو اوپر وہ آپ کے پاس لکھا ہے بنو حارثہ کا قبیلہ ہے، بنو حارث بن کعب اور خصم مراد کنانہ وغیرہ. وہ تثنیہ ان کی لغت میں الف کے ساتھ ہمیشہ آتی تھی اور وہ یا سے بدلتے ہی نہیں. تو اب ان کے تو مطلب کیا ہے یہ حوالہ دینے کا کہ عربی میں اس طرح بھی ادا کرنا صحیح ہے، اس طرح کی ادا بھی صحیح ہے. یریدان ارادہ کرتے ہیں نکال دیں تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، اور لے جائیں دو من کلا مذبی بے طریقتکم. طریقہ کا کیا معنی؟ نکالو کیا لکھا ہے نیچے؟ نیچے ایک آپریشن لکھا ہے، اس کا مطالعہ کر لینا، سمجھ آ گیا تو میں کر دوں گا. یہ آپریشن کے بغیر اس زخم کا علاج نہیں ہے. یہ جو کدھر لکھا ہے؟ وَاسْتُشْكِلَتْ، ہاں یہ قرات جو ہے بڑی مشکل ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ یہ غلطی اور خطا ہے. اس بنا پر ابو عبید نے تخریج کی ہے فضائل قرآن میں. ہشام ابن عروہ عن ابیہ قال سألت عائشۃ عن لحن القرآن عن قولہ تعالی ان ھذان لساحران عن قولہ تعالی والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ النساء کی آیت عن قولہ تعالی والذین ھادوا والصابئون مائدہ والی آیت. فقالت یا ابن اخی ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب. سمجھ گئے؟ حضرت عائشہ کے ذمہ کیا جھوٹ لگا ہے کہ یہ کاتبوں کی غلطی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن غلط ہے نا؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ کاتبوں کی غلطی ہے. کتاب نے غلطی کی تو مطلب ہے یہ ایت قرآن میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ غلط لکھی ہے. یہ حضرت عائشہ کے ذمہ بات لگائی گئی. دوستو بزرگوں، یہ حضرت عائشہ کی بات نہیں. ایسی باتوں کو شیعہ لیتی ہیں. دیکھا اخطئوا فی الکتاب، آگے کیا ہے؟ اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند صحیح ہے شیخین کی شرط پر. تھوڑی سی تمہاری مالش کرنی تھی.
شیخین کی شرط پر اس کی سند، بخاری مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ اگر کسی میں جرأت ہو بخاری مسلم کا بڑا عاشق بننے والے کی، تو وہ اعلان کرے کہ اس حدیث پر میرا ایمان ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو بھائی؟ جب سند صحیح ہے، شرط شیخین پہ ہے، تو کہو نا، تم تو کہتے ہو بخاری مسلم کی شرائط یہ منزل من اللہ ہیں، آؤ ایک منزل من اللہ یہ بھی لے لو، اسنادہ صحیح، صحیح کہتا ہے بابا یہ سند ہے کہ قرآن پاک میں 1 2 3 یہ 3 ایتیں قرآن میں غلط لکھی ہوئی ہیں، معاذ اللہ۔ جلدی بتاؤ پھر نماز پڑھیں، آپ کا ایمان ہے غلط لکھی ہوئی ہے؟ جی موجودہ قرآن میں کچھ غلطیاں ہیں؟ یہ تمہاری روایت کہہ رہی ہے کہ یہ ایتیں غلط ہیں قرآن میں۔ اب روایت بھی اسنادہ صحیح، اب پوچھ اس غیر مقلد، اس للوڑ اور اس غالی سے، اور جو جھوٹ بولنے والا کذاب ہے اس سے پوچھ کہ اب بچو کیا کرے گا؟ ادھر اسنادہ صحیح کا ٹھپا بھی لگائے، شرط شیخین کا ٹھپا بھی لگائے، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ 3 آیات ہی غلط قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کاتبوں نے غلط لکھی ہے۔ اب کہو بچو ذرا مان، ہم دیکھیں تو کتنے درجے کا شیطان ہے۔ اللہ کما قال الجلال السیوطی، روب ڈالتی ہے۔ سیوطی نے لکھا، بوتی نے لکھا، بہکی نے لکھا، آپ بچوں سیوطی لکھ رہا ہے۔ یہ یاد کر لو، یہ آپ کو کئی جگہ پہ کام آئے گی۔ جب کسی ضعیف چیز کو ثابت، امام جلال الدین سیوطی لکھیے، امام ہی لکھیے، قال الجلال السیوطی وہذا مشکل جدا۔ خدا دے بندیا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل لگے آپ کو؟ میں نے جو ابھی حل پیش کیا بہت مشکل ہے۔ یہ کیا مشکل جدا؟ اذ کیف یظن بالصحابۃ اولا انہم، سن رہے ہو؟ صحابہ کے ساتھ کیسے گمان کیا جائے کہ وہ کلام میں غلطی کرتے تھے، وہ کلام میں غلطی نہیں کرتے تھے، فضلا عن القرآن، کہ قرآن میں غلطی کریں، وہ فصحاء تھے، خالص فصیح۔ کیف یظن بہم ثانیا الغلط فی القرآن الذی تلقوہ من النبی کما انزل، انہوں نے رسول پاک سے قرآن لیا تھا جیسے نازل ہوا، اور انہوں نے پوری محنتیں لگا دی فی حفظہ وضبطہ و اتقانہ، قرآن کے حفظ ضبط اتقان میں۔ پھر کیسے گمان کیا جائے ان کے ساتھ جمع ہونا ان سب کا خطا پر؟ کاتبوں نے غلطی کی ہے اور کسی صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ غلطی بھی قرآن میں 3 ایتیں بھی نہیں، اور ایتیں بھی غلط لکھ دی ہیں، علی الخطا۔ اور کتاب ثم کیف یظن بہم رابعا، پھر چوتھا ان پہ کیسے گمان کیا جائے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور رجوع نہیں کیا۔ ثم کیف یظن خامسا، 5ویں وجہ کہ یہ استمرار علی الخطا، یہ چلتی رہی اور متواتر طور پہ چلتی رہی۔ مرویون بالتواتر خلفا عن سلف ولو ساغ مثل ذلك لارتفع الوثوق بالقرآن، اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر قرآن پہ ایمان بھی نہیں رہے گا۔ بطان فی الروات احمن بکثیر من الطعن بالائمۃ الذین
سن رہے ہو؟ راویوں کو جھوٹا قرار دے دینا یہ بہت آسان اور ہلکا کام ہے صحابہ پر بدگمان ہونے سے۔ صحابہ پر بدگمانی کرنے کی نسبت راویوں پہ تان کر دو اور کہو یہ راوی کا بکواس ہے یا اس کی بھول ہے، لیکن صحابہ پہ اعتراض نہ کرنا۔ پتہ نہیں آپ کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی نہیں آئی۔ الذی جو پہنچا ہے ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقد ذکر اہل الاصطلاح ان ما یدرک به بعض الخبر ما یؤخذ من حال المروی کان یکون مناقضا لنص القرآن اب السنت المتواترہ اب الاجماع القطعی او صریح العقل حیث لا يقبل شیء من ذلک التاویل او لم یحتمل سکوت شیء منہ یزول به المحظور فلو قال قائل بوضع بعض ہاتیک الاخبار لم یبعد واللہ عالم۔ حضرت فرماتے ہیں اگر حدیث خبر صحیح بھی ہو، خبر کیا ہو تو اہل اصول نے ذکر کیا ہے کہ ما یؤخذ من حال المروی، ایک ہے حال الراوی، راوی کا حال تو سند ہے، ایک ہے مروی درایت، روایت جو ہے یہ روایت جو آ جائے مناقض و قرآن کی نص کے یا سنت متواترہ کے یا اجماع قطعی کے یا عقل سری کے کہ وہ تعویل یا احتمال کا وہ نہ رکھتی ہو احتمال تو وہ مردود ہوگی۔ اب بتاؤ انکار حدیث کا فتویٰ پروگرام ہے علامہ آلوسی پہ لگانے کا۔ علامہ آلوسی کہہ رہا ہے کہ حدیث مروی جو ہے حدیث سند چاہے صحیح ہو لیکن متن کے لیے بھی شرط ہے کہ متن قرآن کی نص کے مقابل نہ ہو، حدیث متواتر کے مقابل نہ ہو اور عقل سری کے مقابل بھی نہ ہو، تو یہ جو روایت ہے سندن بالکل صحیح بے شک کو، لیکن یہ قرآن کے نصوص کے بھی خلاف ہے، تواتر کے بھی خلاف ہے، اجماع کے بھی خلاف ہے اور عقل سری کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ کیا ہوگی؟ مردود۔ اگر کوئی قرآن کی نص کے مقابل روایت چھوڑ دے تو وہ منکر حدیث بن جائے گا، اور جو روایت کو قرآن کی نص کے مقابل مان لے تو وہ مسلمان ہوگا۔ اچھا یہ کل انشاءاللہ ظہر کے بعد پتہ چلے گا، تمہیں میں بہترین اسٹیشن پہ لے آیا ہوں، جو 10 ایتیں پڑھی ہیں نا صحیح تمہیں اسٹیشن پہ میں لایا ہوں۔ کل اس اسٹیشن سے جب پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ ابھی تک تمہارے واہم و گمان میں بھی نہیں کہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، تقلید فی الباطل کہاں تک روٹ آگے گاڑی کا پرواز ہے کہاں، یہ آپ کو نہیں پتہ، کل پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ ذرا دیکھ لو، اس میں کئی فوائد ہیں، اگر عقل ہو تو میں کل انشاءاللہ فوائد ذکر کر دوں گا۔ بآخر دعوانا الحمد